السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 50 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ زرمش پیروں تک آتے سیاہ باتھ روب گاؤن میں ملبوس، اس کی ڈوریاں ٹائٹلی باندھتے ہوئے کمرے میں آئی آریان خانزادہ کو بیڈ پر خود پر کمبل اوڑھے لیٹے دیکھ کر۔ اس کے پیشانے پر اسی لمحے موتی نمودار ہوئے تھے۔ سرمش کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھیں زمین پر پڑے ٹاول پر تھیں جو وہ واش روم سے کمر پر لپیٹ کر آیا تھا۔ یکدم زرمش کی نگاہیں کمرے کے وسط میں پڑے لہنگے پر پڑی جس سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ زرمش کا پورا وجود شدت سے کپکپایا تھا۔ وہاں کیا کر رہی ہو میرے ناپاک وجود؟ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، پاس آؤ میرے۔ وہ کراؤن سے دیکھ لگائے، اپنے دونوں بازو سر کے نیچے باندھے ہوئے، شرٹ لیس تھا، ٹانگوں پر کمبل تھا۔ آریان پاپا پلیز۔ سرمش پیچھے کو جانب قدم بڑھا گئی تھی خوف سے۔ اس کی آنکھوں میں شدت سے شبنم اتری تھی۔ پاس آؤ مسز خان، میں خود آ گیا، تمہارے لیے مشکلات زیادہ کھڑی ہوں گی۔ مجھے چابی کے بارے میں جاننا ہے، تم میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ آریان خانزادہ باتھ روب میں اس کے خوبصورت بدن کو لپٹے دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ نہیں چھوؤ گے نا مجھے؟ زرمش نے ڈرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ اس کا فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں۔ تم مجھے کسی صورت نو نہیں کہہ سکتی، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لفظ چباتے ہوئے لب بھینچ گیا تھا۔ پاس آؤ مسز خان۔ آریان خانزادہ کی دہاڑ پر زرمش اسی لمحے اس کی طرف بڑھی۔ کمبل کے اندر آؤ۔ آریان خانزادہ اس کے اگلے حکم پر زرمش کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی۔ کمبل کے اندر آتے مجھ پر لیٹو مسز خان۔ اور گہرے سانس لیتے اس کے حکم پر آنکھیں نیچے اس پر سے کپکپاتے ہاتھوں سے کمبل ہٹاتے ہوئے اس کے اوپر آئی تھی۔ آریان خانزادہ سے کمر سے جکڑے ہوئے اس کے اوپر کمبل کر گیا تھا۔ سرمش کا کپکپاتا ہاتھ اس کی ٹانگوں کو چھو گیا تھا۔ وہ ٹراؤزر میں ملبوس ہے۔ سرمش نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ آنکھیں پھیلاتے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ آریان خانزادہ اس کی حرکتوں پر خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ تمہیں نہیں چھو سکتا مسز خان، میں تم جیسی جھوٹی مکار اور خود غرض عورت لڑکی کو نہیں چھو سکتا۔ سڑک پر ملی تھی اس ساحر کا نام لیتے ہوئے جیکے کے کمرے میں گئی، اس کے ساتھ پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ گئی، اس کے محل میں رہی، اس کے لیے دلہن کی طرح سجی۔ وہ زرمش کو باہوں میں لیے رخ پلٹے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ مجھے کبھی کسی نے انگلی سے بھی نہیں چھوا۔ زرمش اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ مزید جھوٹ مت بولنا مسز خان، جان لے لوں گا تمہاری۔ تمہیں جنگل میں اپنے جانوروں اپنے آدمیوں سے بچاتے ہوئے جیکے نے تمہیں نہیں چھوا؟ جٹ کی سیڑھیاں خود پر چڑھی تھی کہ وہ کلائی سے کھینچتے ہوئے لے کر گیا تھا۔ بتاؤ تمہیں وہ دلہن کا لباس خود دینے آیا تھا تمہیں کہ نہیں؟ اس کے گال پر بے حد نرمی سے اپنا ہاتھ جما گیا تھا۔ مجھے دوسری طرح کسی نے نہیں چھوا آریان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ دیکھتے خوفزدہ لہجے میں جلدی سے بولی تھی۔ کس طرح نہیں چھوا مسز خان؟ وہ زرمش اس کے مزید قریب ہوتے اس پر اپنا مکمل وزن ڈال گیا تھا۔ زرمش کی سانسیں مزید اٹکی تھی۔ وہ اس کی رکی سانسیں محسوس کرتے رخ پلٹے اسے اپنی سینے پر کر گیا تھا۔ اس کی کھردری انگلیاں اپنے بات روب گاؤن کے ڈوریوں میں الجھتے محسوس کرتے زرمش نے ہراساں آنکھوں سے اسے التجائی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جاننا ہے مجھے جو رائنا اور حاکم خان کی بیٹی کتنی پاک ہے؟ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے ایک جھٹکے سے اس کے جسم سے آزاد کرتے زمین بوس کر گیا تھا۔ آری ان زرمش نے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ جماتے اس کی التجا کی۔ چابی کیپ ٹاؤن میں تمہارے پاس تھی۔ آریان خانزادہ سے بہت بے رحمی سے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ آریان زرمش درد سے سسکی لے گئی تھی۔ چابی کیپ ٹاؤن میں تمہارے پاس تھی۔ آریان خانزادہ کا ہاتھ بہت بے باکی سے اسے چھو کیا تھا۔ نہیں، زرمش اس کی بے باکی پر سانسیں روک کے بولی تھی۔ کہاں تھی؟ جھوٹ مت بولنا مسز خان، اس کمرے میں ایک عدد بچھو بھی ہے، وہ اس وقت اپنے باکس میں نہیں ہے۔ آریان خانزادہ کی بات پر وہ خوفزدہ ہوتے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ وہ اس لمحے سے محسوس کرتے چیختے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ اسے کمر سے لپٹائے مزید خود کے قریب کر گیا تھا۔ مسز خان، سزاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ کمرہ اس ڈارک روم سے زیادہ بدتر بنا دوں گا تمہارے لیے، جس سے بچنے کے لیے تم میری بہن کی جان سے کھیل گئی۔ بتاؤ، چابی جیکے کے ساتھ جاتے ہوئے تم نے یہاں رکھی تھی؟ وہ اس کی نازکی کو بہت بے باکی سے اور بے رحمی سے چھو گیا تھا۔ زرمش درد سے سرکاری بھر رہی تھی۔ وہ بہت بے رحمی سے اسے چھو رہا تھا۔ آدم خان نہیں، وہ غلیظ جیکے نام تھا اس کا۔
आर्यान खानज़ादा की बात काटते दहाड़ा था। जेके ने कहा था वो चाबी मेरे कमरे के लॉकर में रखवा चुका है। वो मुझे नहीं पता था ये इसने कैसे किया, मगर वो ये चाबी मेरे कमरे में किसी के हाथों रखवा गया था। इसने कहा था मोस्ट डेंजरस आर्यान खानज़ादा ने अपनी अकल इस्तेमाल की तो वही चाबी ढूंढ लेगा, मगर मुझे यकीन है वो नहीं ढूंढ सकेगा। अ वुमन टर्न्स ऑफ माइंड्स मैन, वो ये लफ्ज़ बोलते हंसा था। सर में शेख की सांस इसे बताते हुए सिसक पड़ी थी। आर्यन खानज़ादा इसकी बात पर गुस्से से खौलते इसके बालों को जकड़े इसका चेहरा अपने करीब कर गया था। औरत मर्द का दिमाग फ्यूज़ करती है, मगर तुम वो औरत नहीं जो आर्यन खानज़ादा को खुद के लिए बेकरार कर दे। आशात मेरी धड़कनों के करीब रहते हुए तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, वो उसकी आंखों में देखते बोला। आरी इनमें मैं नहीं रह सकूंगी, वो मुझे किसी और के कमरे में रहने दे, डार्क रूम में बंद कर दूं। आर्यन की गुर्राहट पर सरमिश ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। यही तुम्हारी सज़ा है, तुम सारी रात मेरी गुर्बत के खौफ से अपनी आंखें नहीं झपक सकोगी। जो डर खौफ रुशना खान ने इस डार्क रूम में नहीं महसूस किया, और तुम इस ब्लड थ्रिस्ट पीस की धड़कनों से लिपटे महसूस करोगी। आर्यन खानज़ादा की सुनाई हुई सज़ा पर खौफजदा होते हुए इसे देखने लगी। स्लीप विद योर हेड ऑन माई शोल्डर एंड क्लोज योर आइज, वो उसकी फटी फटी भीगी आंखों में देखते हुक्मिया लहजे में गुर्राया। आरी वो चकराई थी। डू इट, वो दहाड़ा था। सर में से इसकी दहाड़ पर इसी लम्हे इसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई थी। आर्यन खानज़ादा लाइट्स ऑफ करते इसके गिर्द सख्ती से बाजू हमाल करते आंखें मूंद गया। गुजरती रात में घड़ी के टिक टिक पर अंधेरे कमरे में जरमिश की खौफ में डूबी सांसें ब्लैक थ्रिस पीस के साथ लिपटे हुए कमरे में गूंज रही थी। आर्यन खानज़ादा बज़ाहिर तो सोया हुआ था, मगर मुकाबिल का नाजुक वजूद, इसका पसीने में डूबा नाजुक बदन इसे इसकी नींद छीने हुए था। पिछले 3 घंटों से वो दोनों आंखें नहीं झपकी थी। इसे तो आदत ना थी सोने की। वो दोनों ना सोए बगैर रह सकता था। इसकी इतनी सख्त ट्रेनिंग हुई थी, मगर इस नाजुक वजूद पर इसे तरस आ गया था। वो जेट में भी इसके सामने बैठी इसे खौफजदा निगाहों से देखते आई थी। 4 घंटे लाउंज में खड़ी रही, केप टाउन के जंगल में जो सब बर्दाश्त किया। वो इस तरह खौफ से कांपती जागती रही, किसी भी लम्हे वो अपने हवास खो सकती थी। इसे पुरसकून नींद की ज़रूरत थी। आर्यन खानज़ादा ने साइड टेबल का लैंप ऑन करते इसे बेहद नरमी से इसके बालों को जकड़े इसका चेहरा ऊपर किया। वह आंखें नीचे शिद्दत से कांप रही थी। आंखें खोलो। आर्यन खानज़ादा के नर्म लहजे पर वो बेयकीन होते आंखें खोल गई थी। आर्यन खानज़ादा ने ज़मीन से बाथरोब गाउन उठाए, कंबल के अंदर ही से बेहद नरमी से पहनाया। वो बिना मज़ाहमत किए पहन रही थी। इसे बाथरोब गाउन पहनाकर आर्यन खानज़ादा बेहद नरमी से इसे खुद से जुदा करते कमर में हाथ डालते इसे बिठाया। वो उसे भीगी खौफज़दा निगाहों से देख रही थी। आर्यन खानज़ादा ने साइड टेबल के ड्रॉर से सुकून की गोलियां निकालते इसके मुंह में रखते टेबल से पानी का ग्लास उठाया, इसके लबों से लगाया। जर में शिशकी लेते पानी से गोलियां निकल गई थी। वो इसे कंधों से साइड से जकड़े नरमी से बेड पर लिटा गया था। वो इसे खौफजदा निगाहों से देखते तकिए पर सर रख गई। जाओ मिसेस खान, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं सोफे पर सोऊंगा, वो इस पर झुके बोला था। सरमिश ने बेयकीनी से इसे देखा। आंखें बंद करो मिसेस खान। इसके नर्म लहजे पर वो मजीद खौफजदा होते आंखें मूंद गई थी। आर्यन आर्यन इसके बदन की कपकपाहट देखते बेहद नरमी से इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा था। जाओ मिसेस खान, मेरा बिच्छू इस वक्त कमरे में नहीं है। एक बात याद रखना, तुम्हें अब मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, इसलिए अब मेरे खौफनाक जानवरों से डरना छोड़ दो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वह इसके कान में सरगोशी करते इस पर कंबल डालते कमरे से निकल गया था। जर में शिद्दत से आंखें मीच गई थी। थोड़ी देर बाद वो नींद की गहरी वादियों में थी। ज़ावियार खानज़ादा के मोबाइल फ़ोन की चिंगाड़ती आवाज़ पर आंख खुली थी। ज़ावियार खानज़ादा ने आंखें खोलते साइड टेबल पर पड़े मोबाइल की तरफ निगाहें दौड़ाईं। जब बजना बंद हो चुका था, ज़ावियार खानज़ादा ने अपनी हल्की घनी बीरड सहलाते कमरे में लगी वॉल क्लॉक की तरफ निगाहें दौड़ाई, जहां सुबह के 11 बज रहे थे। ज़ावियार खानज़ादा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते आयश की बरहना कमर पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाया। वो इस वक्त दोनों गर्म कंबल में मौजूद थे। वो शर्टलेस सफ़ेद ट्राउज़र में मलबूस था। आज रात वाली हालत में ही इसके सीने पर मौजूद गहरी नींद सो रही थी। वो अभी तक बुखार में जल रही थी। मोबाइल फ़ोन रिंगिंग पर ज़ावियार खानज़ादा ने साइड टेबल से फ़ोन उठाए, कॉल रिसीव करते कान से लगाया। सुबह सुबह फ़ोन क्यों किया? जरका खानम की कॉल उठाते ज़ावियार खानज़ादा ने सर्द लहजे में पश्तों में संजीदगी से दरियाफ्त किया। इसकी पेशानी पर शिकनें नमूदार हुई थी। वो जब तक सोया होता था, बहुत ज़रूरी काम ना हो तो इसे हवेली में मौजूद कोई फ़ोन करने या इसका दरवाज़ा खटखटाने की जुर्रात नहीं करता था। ना इसे अपनी नींद में खलल पसंद था।
یہاں تک کہ اس کی مورے تبانہ خانم کی بھی کبھی جرات نہیں پڑ رہی تھی اسے بلا وجہ فون کرے۔ زرکا خانم کی کال پر اس کے چہرے کی غلاظت عضلات اچھے خاصے تنے تھے۔ وہ عورت خون بہا میں آیا ہے، یہاں عیاشی کرنے نہیں کہ 12 بجے تک کمرہ میں رہے۔ کل وہ عورت صبح 4 بجے کمرہ سے باہر ہونا چاہیے۔ زرکا خانم فون پر پشتوں میں غصے سے بولی، آپ مجھ پر حکم چلا رہی ہیں تائی جان؟ زاویار خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ جبڑے بری طرح بیچے تھے، ہم حکم نہیں چلا رہا زاویار، وہ عورت ونی میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتا ہے اس کا رات کو تمہارا پاس ہونا ضروری ہے، مگر جب اس عورت کا تمہارا پاس کام ختم ہو جائے تم اس کو کمرہ سے باہر نکال دیا کرو۔ وہ تمہارا بھائی کا قاتل کا بہن ہے، بھولو مت اس کا بھائی نے ہمارا ارتضیٰ کو گولیاں مار کر بے دردی سے پہاڑ سے اس کا گاڑی کو دھکا دیا، اس کا لاش تک نہ ملا۔ اس ذلیل عورت کا بھائی عیش میں سانسیں لے رہا ہے اور یہ یہاں عیاشی کر رہا ہے۔ زرکا خانم کی بات پر زاویار خانزادہ کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا، رگوں میں دوڑتے خون میں آگ لگی تھی، ہاتھ کی موٹی نیلی رگیں ابھرنے لگی تھیں۔ مجھے یعنی زاویار خانزادہ کو اب حویلی کی عورتیں بتائیں گی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ فون پر حلق کے بل گرجا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گرج پر عائش ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی، خود کو زاویار خانزادہ کے چٹانی سینے پر پایا تھا۔ وہ بے حد مضبوطی سے اس کی کمر کو جکڑے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کے سر تنے ہوئے سرخ نقوش دیکھتے عائش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سفید سرخ گردن کی پھولتی رگیں دیکھ کر عائش کے نازک بدن میں لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے سخت تاثرات سے گہرے سانس لے رہا تھا، اس کا چٹانی سینہ گہرے سانس لینے کی وجہ سے جیسے ارتعاش میں تھا۔ عائش کا کپکپاتا ہاتھ زاویار خانزادہ کے برہنہ سینے پر موجود براؤن بالوں کو سختی سے چھو گیا تھا۔ وہ غصے میں اپنے بدن کی گرمی جس طرح اس پر اتارتا تھا، زاویار خانزادہ کے اتنے غصے کو اس کا نازک بدن ہینڈل نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے کبھی کسی مرد کا ایسا روپ نہیں دیکھا تھا۔ مصطفیٰ ملک ہمیشہ سبرینا کے ساتھ دبے رہے تھے، سبرینا ملک کو ہی ان پر چلاتے دیکھا تھا، اپنی من مرضیاں کرتے دیکھا تھا۔ شاہویری تو تھا ہی اس کے لیے نرم، ذرا سا غصہ کرتے ہی اسے گھنٹوں مناتا تھا۔ زاویار خانزادہ جیسا مرد جس نے پہلی بار دیکھا تھا، اس کی قسمت تھی کہ وہ اسی مرد کی قسمت میں خون بہا کے طور پر آئی تھی۔ وہ کن عذابوں سے گزر رہی تھی، وہی جانتی تھی۔ زاویار خانزادہ جیسے مرد کی بدن کی گرمی وہ کیسے اپنے بدن پر سہن کرتی تھی۔ وہ کوئی اور اس سے پوچھتا، ہمارا مطلب ہم صرف اس عورت کے متعلق کہہ رہا تھا، وہ ہم کو تمہارا پاس تمہارا کمرے میں برداشت نہیں ہوتا۔ ارتضیٰ ہمارے لیے زرک خانزادہ سے بڑھ کر تھا۔ ایک عورت کا خوبصورتی سے متاثر ہو کر تم اپنا بھائی کا قتل کیسے بھول سکتا ہے؟ آخر زرکا خانم روتے ہوئے اونچی آواز میں بولی تھی۔ ارتضیٰ خان کے نام پر زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، پیشانی کی شکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ آئندہ آپ مجھے سوتے میں جگانے کی ہمت نہیں کریں گی۔ جب تک میں کمرے میں رہوں گا عائش میرے پاس ہی رہے گی، وہ خون بہا میں آئی ہے، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ ارتضیٰ خان میری زندگی تھا، اس کا قتل میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ فون پر اب دہکتی سانسوں کے ساتھ دہاڑا تھا۔ زاویار ہم تو یہ کہہ رہا تھا کہ ان ملکوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے تکلیف کیا ہوتا ہے۔ جب تک ان کا بیٹی تکلیف میں نہیں ہوگی تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے قاتل بھائی نے ہم سے کیا چھینا۔ اسپیکر پر زاویار کی گرج سنتے بری طرح وہ گھبراتے ہوئے منمنائی تھی۔ زاویار خانزادہ کال کاٹتے موبائل فون سائڈ ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ عائش سہمتے ہوئے اس کے حصار سے دور ہوئی تھی۔ وہ مزید مضبوطی سے اس کی کمر کو جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ عائش اس کی آنکھوں میں شدید سرخی دیکھ کر ہراساں ہوئی تھی۔ بخار کی حدت اور رات اس کی بے رحم شدتوں سے وہ اپنا وجود چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ سرخ اشتعال بھری نگاہوں سے اس کے بے حد سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بخار کی حدت سے جلتے نکاہت سے بے حال تھی۔ اس نے بخار کی حالت میں بھی اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ جی کر رہا ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں، تمہیں ہر پل احساس دلاؤں تم خون بہا میں آئی ہوئی عورت ہو، تمہارے ہر سانس پر رقم ہونا چاہیے، تم سزا پانے کے لیے یہاں آئی ہو۔ وہ اس کے سنہری بالوں کو مضبوطی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مزید قریب کرتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ سزا پانے کے لیے نہیں آئی، سزا پا رہی ہوں زاویار، بکواس بند کرو۔ عورت، وہ اسے گالی دیتے حلق کے بل چیخا تھا۔ عائش اس کی گالی اور اس کی دہاڑ پر ساکت ہوئی تھی۔ نیلی حزن و ملال سی بھری آنکھوں میں خوف چھایا تھا۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت ہو تمہاری بکواس سردار زاویار خانزادہ مزید نہیں سنے گا۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے بے دردی سے جکڑتے اس کی نیلی ساکت آنکھوں میں دیکھتے دہاڑا تھا۔
عائشہ کی براؤن آنکھوں میں خون کے ڈورے تیرتے دیکھتے ساکت ہو چکی تھی. آنکھیں نیچے کرو، خبردار. ان منحوس آنکھوں سے میری طرف دیکھا. وہ اس کے بازوؤں کو بہت بے رحمی سے دبوچے گرایا. عائشہ سے لمحے اپنی پلکیں چکا گئی تھی. زاویار خانزادہ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ اسے غیظ و غضب سے دیکھ رہا تھا. زاویار خانزادہ اس سے بے دردی سے خود سے دور دھکیل گیا تھا. عائش بیڈ پر گری تھی. وہ کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے رخ پلٹ گئی تھی. اس میں اتنی سکت نہ تھی وہ بیڈ سے اٹھ سکتی. کل دوپہر میں سوکھی روٹی کھاتے ملازمہ سے پین کلر مانگی تھی. وہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ گولیاں لے کر آئی تھی. وہ اس نے کھائی تھیں، مگر بخار کم ہونے کے بجائے شدید ہوتا جا رہا تھا. زاویار خانزادہ اکرام کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی پیشانی پر ہلکے مکے مارتے اپنے اندر دہکتے غصے پر کنٹرول کرنے لگا. زرقا خانم جیسے ارتضیٰ خان کی موت کا زخم ہرا کر چکی تھی. زاویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ لائٹر اٹھائے اسے جلاتے لبوں سے لگاتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے لگا. عائش کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے آنکھیں موندے بخار کی حدت سے لرز رہی تھی. ماما میں مر جاؤں گی. جسم میں اٹھتے درد کے ٹیسوں سے زاویار خانزادہ کے خوف سے اس کے لبوں سے یکدم سسکاریاں سی بلند ہوئی تھیں. وہ سبرینا ملک کو پکار بیٹھی تھی. عائش کے لبوں سے سسکاریاں سنتے زاویار خانزادہ نے قہر بار نگاہ اس پر ڈالی. اس کا تن بدن مزید غصے سے دہکا تھا. وہ اسی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا رخ اپنی طرف پلٹتے اس پر مکمل حاوی ہوا. زاویار خانزادہ کے وزن سے اس کی سانسیں رکی تھی. اس کے بدن کو خود بے باکی سے لپٹے محسوس کرتے. اس کی سرخ رنگت میں زردیاں گھلی تھیں. خدا کے لیے زاویار مجھ پر رحم کریں. عائش نے خوف سے زرد ہوتے اسے دیکھتے سسکی لیے تھے التجا کی. نہیں مرو گی تم. اگر تمہیں مارنا ہوتا تو تم پر اس وقت رحم نہ کھاتا. جانتا ہوں اس وقت مجھے سہن نہیں کر سکو گی. تم پر رحم بھی تمہارے قاتل بھائی کی وجہ سے کھا رہا ہوں. زاویار خانزادہ کو خون کے بدلے اسی کا خون چاہیے جس نے میرے ارتضیٰ کا خون کیا. وہ اس کا جبڑا نرمی سے دبوچے پھکارتے ہوئے اس پر سے اٹھا تھا. شاور لینے جا رہا ہوں، تب تک اپنی طبیعت درست کرو. شاور لو، کچن میں جا کر کھڑی ہو جاؤ. میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں تمہارا وجود مجھے گوارا نہیں. وہ سرد آواز میں بولتے واش روم میں داخل ہوتے دروازہ دہاڑ سے بند کر چکا تھا. وہ مشکل اٹھ کر بیٹھے ہوئے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی نیلی آنکھیں اس عالیشان کمرے کے عالیشان چھت پر گاڑ گئی تھی. نیلی گہری آنکھوں سے شبنم بہتی اس کے خوبصورت ابھرے گالوں کا حصہ بننے لگی تھی. زاویار خانزادہ شاور لیتے سیاہ ٹراؤزر پہنے اپنا چٹانی سینہ ٹاول سے اچھی طرح رگڑتے باہر آیا. اسے کمبل میں دبکے دیکھ کر وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتے. اس پر سے کمبل کھینچ چکا تھا. وہ اب رات والی نائٹی پر سیاہ گاؤن پہنے لیٹی ہوئی تھی. زاویار خانزادہ کے کمبل کھینچنے پر وہ اسی لمحے اٹھ کر بیٹھی تھی. میں آپ کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی. عائش زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے ڈرتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اٹھتے کھڑی ہوئی. شاور لو اور جا کر ملازموں کی طرح کام کرو. تمہاری اوقات کا تعین میں اس حویلی میں بہت پہلے کر چکا ہوں. ابھی صرف کچن میں تمہیں کھڑا کیا جاتا ہے. یہ نہ ہو پوری حویلی کی صفائی ستھرائی تمہارے ذمہ لگا دی جائے. تمہارا نازک وجود یہ ذمہ داری سہن نہیں کر پائے گا. مر جاؤ گی. وہ اسے بازو سے جکڑے اس کے کپکپاتے بدن کو دیکھتے استزائیہ لہجے میں بولا. عائش اسے دیکھتے کانپتے ہوئے نگاہیں چکا گئی تھی. جاؤ شاور لو، پھر کچھ کھا کر دوائی لو. اس کے بخار میں پھکتے وجود پر اسے جیسے رحم آ گیا تھا. وہ بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی. عائش اس بات میں سر ہلاتے واش روم کی طرف چکراتے وجود کے ساتھ بڑھی. زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی پشت پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا. وہ اپنے چکراتے سر کو جکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بمشکل چل رہی تھی. یکدم وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی. اس سے پہلے کہ وہ گرتی زاویار خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام گیا. مجھ سے شاور نہیں لیا جائے گا. پہلے کچھ کھانے کو مل جاتا. وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہچکی لے گئی تھی. پہلے شاور لو، پھر ملے گا کچھ کھانے کو. زاویار خانزادہ بے رحمی سے بولتے ہوئے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا. عائش نے گہرے سانس لیتے اپنے چکراتے وجود پر قابو پایا. دوسرے لمحے وہ خود کو مضبوط کرتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی. واش روم میں شاور لیتے نیچے بھیگتی ہوئی وہ نائٹی میں ملبوس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی. یکدم وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے چیخ کر رو دی تھی. وہ کافی دیر تک ایسے ہی بیٹھی آنسو بہاتے رہی تھی.
وہ اچھی طرح بھیگتے ہوئے دیوار کے سہارے کھڑی ہوتی، اپنے آنسو بے رحمی سے صاف کرتے۔ واش روم میں بنی سلائڈنگ گلاس کبرڈ کی طرف بڑھیں۔ کبرڈ کھولتے اس میں لٹکے شارٹ سے پنک باتھ روب کو دیکھ کر وہ استزائیہ مسکرائی تھی۔ اس عالیشان لگزریس واش روم کے مالک کی جتنی پرسنالٹی سحر انگیز اور شاندار تھی، اتنی ہی اس کی چوائس بھی شاندار اور اعلیٰ تھی۔ دل تو یہاں کے سردار ساویار خانزادہ کا کچھ زیادہ ہی فراخ تھا۔ وہ اپنے لیے امپورٹنٹ باتھ روب اور بے حد ایکسپینسو اپنی پرائیویٹ چیزیں دیکھتے زخمی سا مسکرائی تھی۔ وہ چن چن کر لایا تھا۔ وہ کبرڈ میں تہہ کیا ہوا ٹاول نکالتے کبرڈ بند کر گئی تھی۔ وہ مرر میں اپنی بھیگی نیلی نگاہیں گاڑے کانپتے ہوئے اپنے سنہری تولیے سے بال رگڑنے لگی۔ نائری سے نظر آتے اپنے بدن پر زاویار خانزادہ کی شدتوں کے نشان دیکھتے اس کی آنکھوں کا گلابی پن گہرا ہوا تھا۔ اس کی گردن، اس کی گہرائیوں، اس کی نٹ کی نائٹی سے نظر آتے اس کے خوبصورت بدن پر ہر جگہ زاویار خانزادہ کی شدتوں کے بے رحم نشان تھے۔ وہ اس کے خوبصورت بدن کے ہر حصے سے اپنا حق شد و مت سے وصول کرتا تھا۔ عائش کو یہ نشان، اس کا لمس کسی زہریلے ناک کی طرح ڈستے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنے بدن پر اس ظالم انسان کا لمس اس کے نشانات نہیں چاہیے تھے۔ وہ وینٹی کے سلیب سے گلاس بوٹل ہینڈ واش جیل اٹھائے، مرر میں دیکھتے اپنی گردن، اپنی گہرائیوں پر وہ جیل ڈال کر اسے بے دردی سے رگڑنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح وہ جیل اپنے بدن کے ہر حصے پر ڈالتے اس حصے کو رگڑ رہی تھی، نشانات جوں کے توں دیکھتے۔ وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ ان نشانات کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ عائش نے اپنے قدم پیچھے بڑھاتے ہوئے مرر میں دیکھتے اپنے بازوں کو نازک ناک کے قریب لے جاتے اسمیل کیا۔ وہ آنکھیں میچے اپنے بدن سے اپنی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے آنکھیں کھول گئی۔ اسے تو خوشبو اب بھی خود سے اس ظالم انسان کی آتی تھی۔ بدن کے پور پور میں اس ظالم سفاک بے رحم انسان کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ وہ اب جیل اپنے سنہری بالوں پر پاگلوں کی طرح گرانے لگے۔ وہ نشانات نہیں مٹ سکتے تھے، خوشبو تو ختم ہو سکتی تھی۔ وہ پوری کی پوری بوتل اپنے سنہری بالوں پر گرا چکی تھی۔ وہ ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے بدن کے ہر حصے، ہر پور پر صرف زاویار خانزادہ تھا۔ شاہویر! وہ دل پر ہاتھ رکھے چیخی تھی۔ شاہویر! وہ دل پر ہاتھ رکھے ہسیان چیختی جا رہی تھی۔ یکدم وہ بوتل اٹھائے پوری قوت سے مرر میں مار چکی تھی۔ وینٹی کا نازک خوبصورت آئینہ تڑکتے ہوئے کانچ کی طرح بکھرا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کانچ کی کچھ کرچیاں اس کی ہتھیلی میں کھپ گئی تھی۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑاتی ہوئی چکراتے ہوئے باتھ ٹب کے ٹھنڈے پانی کا حصہ بنی تھی۔ میں آہ بھروں تو ہائے کرے، میں چین لکھوں بے چین ہو تو، پھر بے چینی کا میں کاٹوں، تجھے چین ذرا سا ہو جائے۔ میجر شاہویر ملک سیاہ چین میں گلیشیئر سے پھسلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے جدا ہوا تھا۔ میجر شاہویر فوجی جوان میجر شاہویر کو اس گلیشیئر کی چوٹی سے بہت بری طرح پھسلتے دیکھتے چیخ اٹھے تھے۔ میجر شاہویر ملک کے ہاتھوں کی رسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے جوانوں سے جدا ہوتے نیچے کی طرف پھسلتے ہی جا رہا تھا۔ شدید سردی، برف باری، ہزاروں فیٹ کی بلندی پر میجر شاہویر اور اس کے فوجی جوان موجود تھے۔ میجر شاہویر کی سربراہی میں لوگ پچھلے 15 دنوں سے اپنی چوکیوں پر جانے کے لیے موت سے بھی مشکل سفر کاٹ رہے تھے۔ فوجی جوانوں اور میجر شاہویر ملک ہیں بلند، ہمیں جنہوں نے ہر آپریشن میں کامیابی سے کیا، دشمنوں کو دھول مٹی چٹاتے جہنم واصل کیا۔ انہیں اس آپریشن میں بھی دشمنوں کو جہنم واصل کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے، ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ کیپٹن صفدر بلند آواز میں بولا تھا۔ یس سر! تمام فوجی جوان بیک وقت بولتے رسی کو مضبوطی سے جکڑے بنا رکے مزید اوپر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ میجر شاہویر ملک برف سے بہت بے دردی سے پھسلتا ہی جا رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ خود کو سنبھال نہیں سکا تھا۔ جہاں پہنچنے کے لیے وہ پچھلے 15 دنوں سے موت اور زندگی سے زیادہ مشکل سفر کاٹ رہا تھا، وہ اپنے ہی فوجی جوانوں سے ایک لمحے میں جدا ہو گیا تھا۔ میجر شاہویر نے پھسلتے ہوئے اپنے بھاری فوجی بوٹوں سے خود کو پھسلنے سے روکا تھا، مگر برف کا طوفان جیسے میجر شاہویر کو اپنے نیچے دفن کرنے کو تیار تھا۔ میجر شاہویر ملک نے گلیشیئر سے پھسلتے ہوئے اپنے کندھے سے کسی طرح بیگ اتارتے ہوئے دور اچھالا تھا۔ بیگ دور جا گرا تھا۔ میجر شاہویر ملک نے رخ پلٹے کسی طرح خود کو سنبھالتے ہوئے اس بیگ پر جمپ کیا۔ میجر شاہویر ملک اس بیگ پر الٹا گرا تھا۔ وہ اب تیزی سے اس بیگ سے پھسلتا نیچے جا رہا تھا۔ اگر اب وہ بروقت خود کو پھسلنے سے نہ روکتا، وہ اس پہاڑ کی چوٹی سے گرتا اپنی جان ہمیشہ کے لیے کھو سکتا تھا، اس برف کے طوفان میں دب سکتا تھا۔ ہمت مرداں، مدد خدا! اللہ اکبر، اللہ اکبر!
میجر شاہویر ملک نے بلند آواز میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے اپنے بیگ سے کسی طرح ہک گریپلنگ کی نکالی تھی۔ اس ہک سے وہ خود کو پھسلنے سے روک سکتا تھا۔ میجر شاہویر پھسلتے ہوئے بیگ کے زپس کھولتے ہوئے گریپلنگ ہک نکالتے ہوئے پوری قوت سے برف میں ٹھوکی تھی۔ اس ہک کی بیلٹ کو جکڑے اپنی کمر پر باندھ گیا تھا۔ اب وہ گریپلنگ ہک کے ساتھ بیلٹ کے ذریعے اس برف کے پہاڑ سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ میجر شاہویر ملک ہنستے ہوئے اپنے نیچے گہری کھائی کو دیکھ رہا تھا۔ ہم موت سے عشق کرنے والے عاشق ہیں صاحب، ہم سے زندگی کا سودا مت کرو۔ میجر شاہویر ملک ہنستے ہوئے گریپلنگ ہک کے ذریعے اوپر چڑھنے لگا۔ زاویار خانزادہ ڈریسنگ روم سے سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے اپنے مغرورانہ نقوش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ واش روم سے کانچ ٹوٹنے کی آواز اور چیخنے کی آواز پر اس کے قدم بھاری قدم رکے تھے۔ اس نے اپنی سرخ گہر بھری نگاہیں واش روم کے بند دروازے پر ڈالیں۔ دوسرے لمحے وہ نحوست وہ بے پرواہی سے اس کے سر جھٹکتے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس کے نقوش مزید تنے تھے۔ وہ جبڑے بھینچے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ وہ چکراتی پھر رہی تھی۔ اس کی حالت کافی نازک تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے بے نیاز نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے وہ بنا کر رہ گیا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ عائش، زاویار خانزادہ نے غصے سے دہکتے دھڑ دھڑ دروازہ بچایا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ عائش، زاویار خانزادہ نے پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں سے پکارا۔ مکمل خاموشی پر وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ جتنی اونچی آواز میں سے پکار رہا تھا وہ ہوش میں ہوتی اسے ضرور جواب دیتی۔ اس کی پکار وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی دہشت سے واقف تھا وہ بھاری قدموں سے باہر کی جانب تیزی سے بڑھا۔ میرے کمرے کی تمام چابیاں لے کر کمرے میں آؤ۔ منزلان خانے سے کے لاؤنج میں داخل ہوتے وہاں کھڑی ایک ملازمہ کو بھاری آواز میں حکم دیتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جی خان۔ ملازمہ زاویار خانزادہ کے حکم پر زرقا خانم کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ان کے پاس پوری حویلی کی چابیاں تھیں۔ زاویار خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوتے واش روم کے بند دروازے کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ اسے ایک جرگے کا فیصلہ کرنے جانا تھا۔ وہ آلریڈی لیٹ تھا۔ مزید تاخیر وہ نہیں کر سکتا تھا۔ باقی سرداران عالیان خان ڈیرے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ جرگے میں بروقت نہیں پہنچ سکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے رسٹ واچ پر اپنی نگاہیں دوڑائی تھی۔ اسے نازک وجود کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ اسے کوئی ملازمہ بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ واش روم میں کہیں برہنہ نہ ہو، وہ صرف اس وجہ سے رکا ہوا تھا۔ وہ سردار زاویار خانزادہ کی عورت پر کسی کمین کی ملازمہ کی نظر پڑے، یہ زاویار خانزادہ کی غیرت کو گوارا نہ تھا۔ ملازمہ دروازہ کھٹکھٹاتے اندر داخل ہوئی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھولو۔ وہ ملازمہ کے ہاتھ میں چابیوں کو گچھا دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ جی خان۔ وہ تابعداری سے کہتے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک ایک کرتے واش روم کے بند دروازے کے لاک کی ہول میں چابی لگاتے لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی کرو، اندر عائش ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گرچا تھا۔ جی خان۔ ملازمہ زاویار خانزادے کی گرج پر ہڑبڑاتے ہوئے ایک ایک چابی کی ہول میں گماتے چیک کرنے لگی۔ لاک کھلنے پر وہ تیزی سے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ رکو۔ زاویار خانزادہ کی دہاڑ پر ملازمہ خوف سے اچھلتی ہوئی رکی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ بختورہ جو عائش کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد اسے کسی ملازمہ پر یقین نہیں تھا۔ اپنا دماغ اپنی حیثیت کے مطابق چلایا کرو۔ سزا زاویار خانزادہ کی عورت اندر موجود ہے، تم کیسے جانتی ہو؟ تم کیسے جا سکتی ہو اندر؟ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے گرجا تھا۔ خان۔ وہ ملازمہ اپنی پیشانی پر چمکتا پسینہ صاف کرتے نگاہیں چکا گئی۔ تم میں سے کسی ملازمہ کو عائش کے قریب 2 فٹ کے فاصلے پر نہ دیکھوں۔ جس دن دیکھا بختورہ سے زیادہ برا حال کروں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زاویار خانزادہ اسے واش روم کے دروازے پر اسے جمے دیکھتے گرایا تھا۔ ملازمہ اسی لمحے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی شال کندھوں پر چٹکتے واش روم میں داخل ہوا۔ واش روم کے چمکتے فلور پر بکھرے کانچ کو دیکھتے وہ آگے بڑھا۔ عائش باتھ ٹب کے پانی میں گری ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی۔ ٹب بھرا ہوا نہیں تھا، جس کی وجہ سے عائش کے ناک منہ میں پانی نہیں گیا تھا۔ باتھ ٹب کا پانی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ہتھیلی زخمی تھی جہاں کانچ فیوز تھا۔ زاویار خانزادہ نے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے تیزی سے واش روم سے نکلتے بیڈ کی جانب بڑھا۔
اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے اس کا گاؤن اتار کر اس کا زمین پر پھینکا۔ وہ اب نیٹ کی باریک سی بے حد شارٹ نائٹی میں ملبوس تھے۔ اس کے قریب بیٹھتے زاویار خانزادہ نے لب کھینچے اس کی ہتھیلی جکڑی جہاں کانچ پیوست تھا۔ عائش نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ زاویار خانزادہ کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا تھا۔ زاویار خانزادہ نے بے رحمی سے اس کی ہتھیلی سے کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر نکالا۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی عائش کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں بے اختیار اس کے خوبصورت نقوش پر ٹھہرتے، اس کی مومی بدن پر چا ٹہری تھی۔ نیٹ کی سیاہ باریک نائٹی میں اس کا دو آتشہ بدن قیامت ڈھا رہا تھا جس پر اسی شدتوں کے بے رحم نشان تھے۔ زاویار خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا بے جاں وجود اپنے سینے سے لگاتے، اس کی شارٹ نائٹی ریموو کرنے پر اس کے کمبل دیتے اس پر جھکا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کسی بھی زاہد و عابد کا ایمان یقیناً ڈگمگا سکتی تھی، مگر وہ پہاڑوں میں رہنے والا سخت زاویار خانزادہ تھا۔ اس کے جسم کے اندر سدھنتے جواں جذبے، سرد ہوتے جواں جذبے سامنے لیٹی بے حد خوبصورت عورت کے قیامت خیز بدن سے طلبگار ہو سکتے تھے، مگر زاویار خانزادہ کا دل کبھی اس عورت کا طلبگار نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خون بہا میں آئی ہوئی بے مول عورت تھی۔ اگر وہ خون بہا میں آئی ہوئی عورت نہ بھی ہوتی، وہ شاید اس کی نرمی کی حقدار ہو سکتی تھی، مگر زاویار خانزادہ کے دل تک رسائی کوئی عورت حاصل نہیں کر سکی تھی۔ عائش! زاویار خانزادہ نے اس کی خوبصورت نقوش کو دیکھتے ہوئے اسے سرد بلند آواز میں پکارا۔ عائش ویسے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ عائش! زاویار خانزادہ نے اب کی بار بے رحمی سے کافی سختی سے اس کے نازک گال کو اپنے سخت ہاتھ سے تھپتھپایا۔ زاویار خانزادہ کی سرد بلند آواز پر عائش کے پپوتوں نے جنبش کی تھی۔ عائش! زاویار خانزادہ نے اس کے پپوتوں کو حرکت کرتے دیکھتے اسے مزید سختی سے پکارتے اس کے گال کو مزید بے دردی سے تھپتھپایا۔ عائش کا بے جاں وجود حرکت میں آیا تھا۔ عائش! زاویار خانزادہ گرجا تھا۔ اس کے بلند گرج پر وہ اسی لمحے سہمتے ہوئے آنکھیں کھول گئی تھی۔ اٹھو، اٹھ کر بیٹھو۔ زاویار خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھایا۔ عائش بالکل بمشکل بیٹھے اپنی حالت دیکھتے کمبل جکڑے اپنی گردن تک کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ عائش نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ہچکی لی۔ مقابل اس سے کیا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ رات سے بے رحم بنا ہوا تھا، وہ مزید اس کی صفاقی بے رحمی جھیلنے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ چاہتی ہو رحم کھاؤں تم پر، ترس کھاؤں تم پر؟ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سر ڈانکے گاڑ گیا تھا۔ عائش چکراتے وجود کے ساتھ اسے دیکھتے آنکھیں موند گئی۔ آنکھیں کھول کر جواب دو مجھے، وہ بے رحمی سے دہاڑا تھا۔ رحم نہ، ترس صرف انسان سمجھ لے زاویار، میں مر جاؤں گی۔ عائش نے آنکھیں کھولتے سسکیاں بھری تھی۔ کرتا ہوں بات تم سے۔ زاویار خانزادہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب سائڈ ٹیبل پر رکھا وائرلیس فون اٹھائے کان سے لگایا۔ 5 منٹ میں عائش کے لیے ناشتہ کمرے میں پہنچاؤ۔ وہ عائش کو گھورتے ہوئے فون پر حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائش اپنے چکراتے سر کو تھامتے زخمی سا مسکراتے نقاہت سے کراؤن سے ٹیک لگائے پھر سے آنکھیں موند گئی تھیں۔ آخر اسے رحم آ ہی گیا تھا۔ زاویار خانزادہ سے سر سک نگاہوں سے گھورتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ کبرڈ سے وہ عائش کا ڈریس نکال کر باہر آیا۔ اسے پہنو۔ زاویار خانزادہ نے اس پر ڈریس پھینکا تھا۔ ڈریس دیکھتے عائش کی نیلی آنکھیں مزید بھیگی تھیں۔ یہ وہی کپڑے تھے جو گل رانا اس کے لیے سی کر لائی تھی۔ بہت معمولی اور ہلکے کپڑے تھے۔ عائش نے سسکی بھرتے کپاتے ہاتھوں سے ریڈ پھولوں سے مزین چنوٹوں والی پٹھانی فراک اور ریڈ کھلا سا ٹراؤزر کانپتے ہاتھوں سے زیبتن کیا تھا۔ وہ یہ پہنتے ہوئے مسلسل کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی بے حد قریب کھڑا اسے برفیلی خون شام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس معمولی سے ریڈ کلر کی فراک میں مزید دھمکنے لگی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر زاویار خانزادہ مزید غصے سے دہکا تھا۔ دروازہ کھٹکنے پر زاویار خانزادہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر ملازمہ ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ زاویار خانزادہ نے ٹرے میں ایک چپاتی اور پلیٹ میں مکس اچار دیکھتے غصے سے پوچھا۔ عائش بی بی کا ناشتہ ہے، ملازمہ نے آہستگی سے کہا۔ یہ ناشتہ ہے؟ زاویار خانزادہ غصے سے گھبرایا۔ خانہ آپ کا ہی حکم ہے۔ عائش بی بی چائے، پراٹھا، انڈے، دودھ استعمال نہیں کر سکتی۔ ملازمہ کے جواب پر زاویار خانزادہ نے غصے سے اپنی پچھلی گردن سہلائی تھی۔ چاؤ، چائے، بریڈ اور 2 بوائل انڈے لے کر آؤ۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی طرف نگاہ دوڑائے، لب کھینچے کہا۔ اسے اچھی ڈائٹ کی ضرورت تھی، وہ بخار کی حالت میں اس پر رحم کھا ہی سکتا تھا،
ملازمہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے عائش کو دیکھ رہا تھا جو کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ وہ اس کی بند آنکھوں سے موتی گرتے دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی چادر اتارتے ہوئے زمین پر پھینک چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی شرٹ کی پاکٹ سے فون نکالتے التمش کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ جرگہ کینسل کر دو، میں نہیں آ سکتا آج۔ زاویار خانزادہ نے فون پر حکم دیتے فون بند کرتے، فون ٹیبل پر پٹکتے، ٹیبل سے سگریٹ لائٹر جلاتے، لبوں سے لگاتے عائش پر اپنی گہری نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ وہ اگر اس وقت حویلی سے چلا جاتا تو زرقا خانم عائش کو اس حالت میں بھی کمرے سے نکالتے ہوئے کچن میں کھڑا کر دیتی۔ وہ کسی قیمت پر عائش کا وجود اس کی غیر موجودگی میں کمرے میں برداشت نہ کرتی۔ اس کے سختی سے منع کرنے کے باوجود بھی وہ عائش کو اگر کمرے سے نہ نکالتی تو یقیناً اس پر ہاتھ ضرور اٹھاتی۔ وہ اس وقت کسی سختی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس کنڈیشن میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ دروازہ نوک کرتے، کمرے کا دروازہ کھولتے، ٹرے پکڑتے اندر داخل ہوتے عائش کے سامنے ٹرے رکھے چلی گئی تھی۔ عائش نے آنکھیں کھولتے بے یقینی سے بریڈ، چائے، دودھ، ابلے انڈے کو دیکھا تھا۔ اسے شدت سے سردی میں گرم چائے، ابلے ہوئے انڈوں کو دیکھتے اسے کھانے کی تمنا شدت سے پیدا ہوئی تھی، مگر بہت مشکلوں سے ان نعمتوں سے منہ موڑا تھا۔ وہ ان نعمتوں، ان عیاشیوں کی عادت نہیں ڈال سکتی تھی۔ پتہ نہیں کب پھر سے چھن جائیں۔ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں تحیر ابھرے بغور دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ زاویار خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے سوال داغا۔ میں یہ ناشتہ نہیں کر سکتی۔ وہ گرم گرم چائے اور ابلے انڈوں کو دیکھتے سسکی لے کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ زاویار خانزادہ کے لب بھینچے تھے۔ یہ عیاشی بھرا ناشتہ میرا معدہ ہضم نہیں کر سکے گا، وہ بھیگے لہجے میں کہتے ٹرے توڑ کے کھا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس صوفے سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف اپنے بھاری قدموں سے بڑھتے ابلا ہوا انڈا اٹھایا اس کے منہ کی طرف بڑھا گیا۔ عائش نے بھیگی نگاہوں سے اس کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے منہ کھولا۔ گڈ، خود ہی منہ کھول لیا، ورنہ مجھے اپنی بات منوانا آتی ہے۔ زاویار خانزادہ سے دیکھتے استزادیہ مسکرایا تھا۔ عائش اس کی استزادیہ مسکراہٹ پر کب سے نگاہیں چکا گئی۔ آئندہ مجھے کسی بات پر نخرے مت دکھانا، جو کہوں گا تم وہ کرو گی، جو کھلاؤں گا تم کھاؤ گے، فکر نہ کرو، یہ عیاشیاں ابھی کے لیے ہیں۔ I need the night of your warm body, your closeness for Aish Malik. Xavier Khanzada can never be merciful in his mercy. Its need and purpose are hidden. مجھے تمہارے گرم بدن چاہیے، تمہاری قربت چاہیے عائش ملک کے لیے۔ زاویار خانزادہ کبھی رحم دل نہیں ہو سکتا۔ میری رحم دل، میری غرض چھپی ہے۔ وہ عائش کی تھوڑی نرمی سے جکڑے اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھائے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بے باکی سے آنکھ مارتے استزادیہ مسکرایا تھا۔ عائش سے دیکھتے بھیگا سا زخمی مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئے تھے کہ میری جان اس طرح تابے داری دکھاؤ گی، بہت آسانیاں ہوں گی تمہارے لیے۔ پرسوز زبان نہ کھولتی تو تمہارے ان سر گالوں پر جو ہلکے سے میرے انگلیوں کے نیلے نشان ثبت ہیں یہ نہ ہوتے۔ وہ تو مسکراتے لہجے میں بولتے جھکتے ہوئے اس کے سرخ ابھرے گالوں پر نرمی سے لب رکھ گیا تھا۔ عائش آنکھیں موندے اس کا کانٹوں جیسا لمس اپنے گالوں پر برداشت کیا تھا۔ ناشتہ ختم کرو عائش ملک، پھر مجھے مکمل تفصیل جاننی ہے کہ یہ ہتھیلی زخمی کیسے ہوئی۔ وہ اس کی زخمی ہتھیلی بے حد نرمی سے جکڑ گیا تھا۔ عائش نے اپنی ہتھیلی پر زخم دیکھتے درد سے سسکی لی تھی۔ زخم دکھا تھا، درد ہونے لگا تھا۔ دل کے زخم زیادہ طاقتور تھے یا بدن کے زخم، وہ فیصلہ نہ کر پاتی تھی۔ عائش ملک، زاویار خانزادہ تمہارے لیے اتنا بے رحم نہیں ہے جتنا بے رحم ظالم وہ اصل میں ہے۔ غلطی گناہ کرنے والے کو وہ ایسی سزا دیتا ہے کہ اس کی روح تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ ڈیرے پر اذان ملک کی حالت دیکھی تھی نا تم نے؟ زاویار خانزادہ نے اس کی تھوڑی جکڑے بے حد نرمی سے استفسار کیا تھا۔ عائش نے اذان ملک کی حالت یاد کرتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا، اگر کبھی میرا ظلم جاننا ہوگا گل رانا سے پوچھ لینا اس کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ افسوس تم اب نہیں پوچھ سکتی، وہ کبھی بھی اب اس حویلی نہیں آئے گی۔ زاویار خانزادہ کی مسکراہٹ پر اس کی نیلی آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ اس حویلی میں گل رانا ہی اس کے لیے ٹھنڈک تھی۔ وہ ظالم انسان اس سے گل رانا بھی چھین چکا تھا جس سے اسے شدید محبت ہو گئی تھی۔ بختورہ کی کیا حالت کی وہ بھی نہیں دیکھی تم نے؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ نہیں، عائش نے سسکی بھری تھی، اس نے تمہیں جن ہاتھوں سے چھوا اب 6 مہینوں تک وہ ان ہاتھوں سے کچھ چھو نہیں سکے گی۔ وہ اس کے گال پر بہتے آنسو انگوٹھوں کے پوروں سے نرمی سے چن گیا تھا۔ یہ ظلم ہے، عائش کی سسکاریوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ بدلہ ہے جو زاویار خانزادہ ہر حالت میں لیتا ہے۔ تمہیں ونی میں آنے کے لیے پہلے یہ اچھی طرح جاننا چاہیے تھا ہم خان ہوتے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم خان اپنی عورت پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنی عورت کے جسم پر کسی کا دیا ہوا زخم بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے تو میرے گھر والوں کے عطاب سے بچی ہوئی ہو۔
ورنہ اس کا بس چلے تو تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں، پھر بھی چین نہ پائیں۔ تم ان کے ظلم سے صرف میری وجہ سے یعنی سردار زاویار خانزادہ کی وجہ سے بچی ہوئی ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے سنہرے بال جکڑے دوسرے ہاتھ اپنے سینے پر مارتے گرجا تھا۔ عائش اس کی گرج پر لرزتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری سانسوں، تمہارے جسم کا کرتا دھرتا میں ہوں۔ سردار زاویار خانزادہ ہے تمہارا مالک، پھر کیسے تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ زاویار خانزادہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے دھاڑا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں زاویار۔ عائش اس کی گرفت میں اپنے بالوں پر بڑھتی دیکھتے تکلیف سے شدت سے گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی، جواب دو مجھے، تمہاری حقلاہٹ نہیں سننی، جواب دو، ہمت کیسے ہوئی تمہاری خودکشی کرنے کی؟ وہ غرایا تھا۔ زاویار، عائش نے درد سے سسکی لیتے اس کی گرفت میں اپنے بالوں سے چھڑوانے کی ناکام صحیح کی تھی۔ صرف جواب۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ میں اتنی کمزور اور آپ کی طرح ظالم نہیں ہوں جس کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہ ہو۔ جان اپنی ہو یا کسی کی بہت قیمتی ہے۔ میرے لیے سردار زاویار خانزادہ اگر مرنا ہوتا اس دن خود کو مار لیتی۔ جس رات آپ کی درندگی، آپ کے تھپڑ اپنے بدن اور آپ کی غلیظ گالیاں اپنی روح پر سہی تھی، جتنا درد آپ نے اس رات دیا تھا اگلے دن اپنی جان لے لیتی، مجھے ذرا تکلیف نہ ہوتی، کیونکہ درد تو تھا جو اس رات سہا تھا۔ وہ اپنے بال چھڑواتے روتے ہوئے بولی۔ عائش ملک نے تم ظالم ہو، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گا۔ ارتضیٰ کو مار کر تم اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ تم چاہتی تو ہمیں انفارم کر سکتی تھی، ہو سکتا ہے ارتضیٰ بچہ تھا، میں بر وقت پہنچ کر اسے بچا لیتا، مگر تم نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کی جان بچا کر بھاگ گئی۔ کون ظالم ہے، میں یا پھر تم؟ زاویار خانزادہ چیخا تھا۔ گاڑی جل رہی تھی، زاویار چنگاریاں آگ کی لپٹیں تھیں ہر طرف، وہ کیسے زندہ ہو سکتا تھا؟ خاموش ہو جاؤ، خاموش۔ وہ حلق کے بل پوری قوت سے چیختے ہوئے عائش کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دردی سے دبوچ گیا تھا۔ عائش درد سے کراہ کر رہ گئی تھی، اس کی سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ وہ جل رہا تھا۔ یہ بات سن کر زاویار خانزادہ کا وجود جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ آج جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، جلا ڈالوں گا تمہیں۔ زاویار خانزادہ اسے چھوڑتے پاگل ہوتے صوفے کی طرف بڑھا۔ عائش گراؤنڈ میں سمائے زاویار خانزادہ کا وحشی روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ لائٹر اٹھائے اسے جلاتے ہوئے عائش کی طرف بڑھتے اس کے سنہری گیلے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ نہیں زاویار خانزادہ، خدا کے لیے ظلم مت کرنا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اف نہیں کروں گی، میرے بالوں کو مت جلانا۔ وہ اس کا ارادہ جان کر بیڈ سے اٹھتے اس کا گریبان جکڑے ہزیانی چیخی تھی۔ زاویار خانزادہ گہرے سانس لیتے لائٹر جلائے اس کے چہرے کے قریب کرتے اس کے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے! عائش بری طرح کانپتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھیگی نیلی آنکھیں گاڑے ایک ہاتھ سے اس کا گریبان جکڑے دوسرے ہاتھ سے جلتے لائٹر کے شعلے کو اپنی مٹھی میں قید کر گئی تھی۔ لائٹر کا جلتا شعلہ بجھ چکا تھا، عائش کی ہتھیلی سیاہ ہوئی تھی، وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں اپنی زخمی بھیگی نگاہیں گاڑے ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ ایک ہاتھ میں اس کے سنہرے بال بے دردی سے لپیٹے ہوئے تھا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ زاویار خانزادہ سے سرخ آنکھوں سے گھورتے اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکیل گیا۔ وہ بیڈ پر اونٹے منہ جا گری تھی، ناشتے کی ٹرے بیڈ سے الٹتی زمین بوس ہوئی تھی۔ عائش اپنی سسکیوں کو دباتے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں موند گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنی شال صوفے سے اٹھائے اسے گلے میں ڈالے لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کی حویلی کے کار پورچ میں کھڑے سیاہ لینڈ کروز کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے گہرے کش لے رہا تھا۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال مفلر کی طرح گلے میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھیں رت چکے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ لائٹ براؤن بال پیشانی پر بکھرے تھے، بے انتہا پرکشش نقوش اضطرابی انداز میں تنے ہوئے تھے۔ وہ اتنی سردی میں بھی اس نے اپنی شرٹ کے تمام بٹنز کھولے ہوئے تھے۔ التمش خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی شال گلے سے اتارتے گاڑی کے بونٹ پر پٹکی تھی۔ پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھروں پر کی ہوئی کسرتی ورزش کی وجہ سے اس کی کسرتی باڈی کے سینے پر براؤن گھنے بال نظر آتے اس کی چوڑی باڈی کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے کار پورچ میں کھڑا زمر خان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے انتظار کروا رہی تھی۔ وہ ساری عمر ایک ٹانگ پر کھڑا اس کا انتظار کر سکتا تھا، اتنی شدت سے وہ اس سے عشق کرتا تھا۔ عشق میں خواری گوار تھی مگر تذلیل نہیں۔ وہ اسے صرف جھوٹا دکھانے کے لیے یہ سب کرتی تھی۔ جی تو کر رہا تھا وہ یہاں سے چلا جائے مگر زمر خان کو کہیں لانے جانے کی ڈیوٹی زاویار خانزادہ اپنے کسی اور وفادار گارڈ کو نہ سونپ دے، یہی ایک ڈر اسے دن رات زمر خان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس پر کسی گارڈ کی نگاہ بھی پڑے وہ مرنے والا ہو جاتا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتی، وہ مر ہی جاتا۔
التمش خانزادہ نے جبڑے بھینچے ہوئے اپنی شرٹ سے موبائل نکال کر زمر خان کا نمبر ڈائل کیا۔ زمر بی بی آپ نے جانا ہے یا میں یہاں سے چلا جاؤں؟ وہ فون پر غصے سے گرایا تھا۔ چلے جاؤ۔ اسپیکر پر زمر خان کی خوبصورت آواز گونجی تھی۔ آپ نے نہیں جانا؟ التمش خانزادہ جھنجھلایا تھا۔ جانا ہے؟ اس کی بات پر التمش خانزادہ نے جبڑے بھینچے تھے۔ میں چلا گیا تو کس کے ساتھ جائیں گی آپ؟ التمش خانزادہ نے دانت پیسے تھے۔ سمندر خان کے ساتھ چلی جاؤں گی، زمر خان پرسکون انداز میں بولتے التمش خانزادہ کے جلتے دل میں آگ کے علاوے بھڑکا چکی تھی۔ سمندر خان کے ساتھ کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ وہ تیش و عالم سے گرایا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کے کسی اور گارڈ کا نام بھی جانتی ہے۔ وہ پاگل ہوا تھا۔ لالا بابا کو بتا رہا تھا کہ سمندر خان اس کا کافی وفادار گارڈ ہے، ضرورت پڑنے پر اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے لالا سمندر خان کے ساتھ مجھے کہیں بھی بھیجنے پر راضی ہو جائے گا۔ تم دونوں کو ایٹ لیسٹ اب ایک ہیں۔ تم دونوں کی کوالٹیز اب ایک ہیں، یعنی تم اور سمندر خان دونوں زاویار خانزادہ کے جانثار باڈی گارڈز ہو۔ فون پر اس کی اطمینانیت بھری آواز ابھرتے التمش خانزادہ کو سلگا چکی تھی۔ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا، التمش خانزادہ برفیلے سپاٹ لہجے میں بولا۔ مجھے 4 گھنٹے اور لگ سکتے ہیں۔ زمر خان کی سریلی آواز میں ہنسی کی چھنکار شامل ہوئی تھی۔ میں کار پورچ میں کھڑا ہوں، جب بھی آپ باہر آئیں گی میں آپ کو یہیں ملوں گا، التمش خانزادہ سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ فون پوری قوت سے زمین پر مارتے چیخا تھا۔ وہ پچھلے 7 گھنٹوں سے کار پورچ میں روبوٹ کی مانند کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شدید سردی میں بنا کسی گرم کپڑے کے سر سپاٹ انداز میں کھڑا تھا۔ کار پورچ میں فل گرم کپڑوں میں ملبوس مستعدی سے کھڑے گارڈ استزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زمر خان کو کہیں بھی لے جانا ہوتا تھا وہ ایسے ہی گھنٹوں کھڑا رہتا تھا۔ زمر خان کو لے کر وہ بے حد پوزیسو تھا۔ یہ وہاں کھڑا ہر ایک ملازم اور گارڈ جانتا تھا کہ وہ زمر خان کا عاشق ہے، زاویار خانزادہ کے خاص وفادار گارڈ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ اس کی جاندار پرسنالٹی اور کسرتی باڈی کی وجہ سے اسے پکارنے کی بھی کسی گارڈ کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ سب جانتے تھے وہ بات بعد میں کرتا ہے، گولی پہلے مارتا ہے۔ صفاقیت اور دشمنی میں وہ زاویار خانزادہ سے بڑھ کر تھا۔ التمش خانزادہ کا جھکا سر صرف زاویار خانزادہ اور زمر خان کے آگے ہی دیکھا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ وہ کسی کے سامنے اپنا سر تو کیا نظریں بھی نہیں جھکاتا تھا۔ زمر خان سیاہ چادر میں لپٹی کارپورچ میں داخل ہوئی۔ التمش خانزادہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک ہاتھ میں اپنا پرس پکڑے ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے پر نقاب کو جکڑے ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ دروازہ کھولنے کے چکر میں اپنا نقاب اتار دے گی۔ وہ یہ جان بوجھ کر کرتی تھی، وہ یہ بھی جانتا تھا، مگر اس کا خوبصورت چہرہ یہاں کا کوئی گارڈ دیکھے یہ التمش خانزادہ کو گوارا نہ تھا۔ زمر خان التمش خانزادہ کو اپنی سرمئی گہری مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ التمش خانزادہ سرد و سپار انداز میں اپنی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر گاڑی دروازہ کھولے ہوئے تھا۔ زمر خان پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے گاڑی سر تنے ہوئے چہرے کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گاڑی اب رات کی سیاہی میں کلام کی سڑکوں پر رواں تھی۔ کہاں جانا ہے اس وقت آپ کو؟ التمش خانزادہ نے ڈرائیو کرتے پہاڑوں پر گہری اترتی تاریکی کو دیکھتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ خجستہ کے گھر جانا ہے، زمر شیشے سے باہر دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس وقت جائیں گی آپ؟ یہ کون سا وقت ہے کسی کے گھر جانے کا؟ التمش خانزادہ کی اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ خجستہ کا بھائی عمار خان 1 نمبر کا عیاش تھا۔ رات کے اس وقت وہاں جانے کا اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے ہیں، اس وقت رات کے 3 نہیں بج رہے جو تم مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو، زمر خان نے تنگ کر جواب دیا تھا۔ التمش خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی قمیض کی پاکٹ سے بٹنوں والا موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ مہنگا اسمارٹ فون وہ زمین پر مار کر وہ توڑ چکا تھا۔ خان، اس وقت زمر بی بی کو خجستہ کے گھر جانے کی اجازت آپ نے دی ہے؟ التمش خانزادہ نے فون پر زاویار خانزادہ کی آواز سنتے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے دی ہے، کوئی مسئلہ؟ زاویار خانزادہ کے سرد و سپاٹ لہجے پر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں خان۔ التمش خانزادہ فون بند کرتے ڈیش بورڈ پر رکھتے اپنی طرف کا شیشہ کھول گیا تھا۔ سرد برفیلی ہواؤں کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ جلتے تڑپتے دل کو پھر سے راحت نہیں ملی تھی۔ وہ ان برفیلی ہواؤں سے بھی جل اٹھا تھا۔ ہو گیا سکون، مل گئی راحت تمہیں؟ سردار زاویار خانزادہ سے اپنی بے عزتی کروا کر زمر خان کی استضائی آواز گونجی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں زمر بی بی؟ مجھے وہ بتائیں، جو کہیں گی وہ کروں گا، مگر یہ سب نہ کریں، التمش خانزادہ بے بسی سے بولا۔ اس کی آواز کی گڑگڑاہٹ نمایاں تھی۔ کیا ہے میں نے؟ وہ بے رحمی سے مسکراتے ہوئے انجان بن گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں زمر بی بی آپ کیا کرتی ہیں؟ مجھے جھوٹا دکھانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف مڑتے اپنی سیاہ زخمی نگاہیں اس پر گاڑ گیا تھا۔
ज़मर खान मुस्कुराते हुए अपना नकाब उतार गई थी। अल्तमिश खानज़ादा की सांसें रुकी थी। वो सुरमई आंखों में गहरा काजल लगाए हुई थी और वो गहरे सांस लेता इसे देखते खुद पर काबू पा रहा था। दिल इन कातिलाना आंखों के सदके इस सितमगर की कदमों में बिछ जाने को तैयार हुआ था। जो मैं कहूँगी वो करोगे तुम? ज़मर खान ने मुस्कुराते हुए इसकी सुर्ख आंखों में आंखें चपकते हुए देखा। आप कहेंगी जान दे दूंगा ज़िमर बीबी। अल्तमिश खान की आंखों में देखते है हिप्नोटाइज हुआ था। ज़िमर इसकी बात पर दिलकश हंसी थी। फिर वो हंसती चली गई थी। आंखों से पानी बहना शुरू हो चुका था, हंसती ही जा रही थी। अल्तमिश खानज़ादा के गले में गिलती से उभरकर मासूम हुई थी। मैं तुम्हारी जान का क्या करूँगी अल्तमिश खानज़ादा? वो पेट पर हाथ रखे अब हंस रही थी। अल्तमिश खानज़ादा रुख पलटे स्याह तारीकी में, अपनी आंखों पर स्याह सनग्लासेस लगाए विंडस्क्रीन स्याह ग्लासेस लगाए विंडस्क्रीन पर निगाहें गाड़ गया था। क्या चाहिए ज़िमर बीबी, बताएं मुझे। वो स्टीयरिंग पर अपनी मजबूत उंगलियां गाड़े हुए दांत पर दांत जमाए बोला था। हाथों की रगें जाहिर होने लगी थी। वो मुश्किल खुद पर काबू पा रहा था। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो ये कलाम। वो अपनी हंसी रोकते अपनी बात पर इसकी धड़कनें रोक चुकी थी। क्यों? वो अब अपने दोनों हाथों की उंगलियां स्टीयरिंग पर मजबूती से जमा गया था। क्योंकि ज़िमर खान तुमसे नफरत करती है, शदीद नफरत करती है। ज़िमर खान चीखी थी। क्यों? अल्तमिश खानज़ादा भी जवाबन चीखा था। 3 दिन वो पानी पानी करता रहा अल्तमिश खानज़ादा। तुमने और लाला ने उसे पानी नहीं दिया। वो कानों पर हाथ रखते अब चीखी थी। इसने आपको छेड़ा था ज़िमर बीबी, इसको जाने देते। अल्तमिश खानज़ादा दहकती सांसों से गुर्राया। इतनी सी बात पर इसे जान से मार दिया। ज़िमर खान गहरे सांस लेते गुर्राई थी। इतनी सी बात नहीं है, वो रेपिस्ट था। अल्तमिश खानज़ादा स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए दहाड़ा था। मगर मेरा रेपिस्ट नहीं था। वो फिर क्यों मारा इसे? मारना ही था। इस पर इतना जुल्म क्यों किया? वो पागल होते चीख उठी थी। ज़िमर बीबी अपनी ज़ुबान को लगाम दे, ये ना हो आपकी ज़ुबान काट डालूं मैं। उसकी बात पर पागल होते दहाड़ उठा था। हाथ लगाऊं? मुझे अल्तमिश खानज़ादा ज़ुबान क्या, तुम्हारे दोनों हाथ काट डालूंगी। ज़िमर आलियान खानज़ादा हूँ मैं, इसी सरदार ज़ावियार खानज़ादा की बहन हूँ, जिसका नाम सुनकर तुम जैसे मर्द खुद को गीला कर देते हैं। वो बदतमीज़ी से बोलते इस्तज़ाहिया मुस्कुराई थी। जिस ज़ावियार खानज़ादा के ड्रावे आप मुझे दे रही हैं, इस पर दुश्मन इसलिए निगाहें नहीं गाड़ता क्योंकि अल्तमिश खानज़ादा चट्टान बनकर ज़ावियार खानज़ादा के सामने खड़ा होता है। ज़ावियार खानज़ादा को मारने के लिए वो पहले अल्तमिश खानज़ादा को मारने की प्लानिंग करते हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं दहशत सिर्फ ज़ावियार खानज़ादा की नहीं, अल्तमिश खानज़ादा की भी है। अगर अल्तमिश खानज़ादा ना रहे तो ज़ावियार खानज़ादा ना रहे। वो इसकी तरफ पलटे, अपनी स्याह ग्लासेस उतारते इसकी सुरमई आंखों में अपनी सुर्ख खून उतरी आंखें गाड़ गया था। ज़िमर इसकी सुर्ख आंखों में देखते हुए अपनी निगाहें फेर गई थी। इधर देखें ज़िमर बीबी, रहम खाना तो था तो मुझ पर खाती। अल्तमिश खानज़ादा अपनी इज्जत नफ्स मारते कई सालों से आपके पीछे ख्वार हो रहा है। आपने रहम खाया भी तो इस किस पर? एक रेपिस्ट पर। वो इसे देखते तलखी से बोलते फुफकारा था। अगर वो रेपिस्ट था तो इससे कानून के हवाले करते, बीच चौराहे पर इस पर गोलियां चलाते, 3 दिन इसे पानी के लिए तड़पाते रहे। तुम और ज़ावियार खानज़ादा जालिम हो और ज़िमर खान जालिमों पर रहम नहीं खाती। ज़िमर खान नफरत आमेज़ लहजे में अल्तमिश खानज़ादा को देखते गुर्राई थी। आपके रहम की वजह से अल्तमिश खानज़ादा जालिमों को सज़ा देना बंद नहीं कर सकता। जो आपकी तरफ निगाह उठाकर देखेगा, अल्तमिश खानज़ादा इसे बद से बदतर सज़ा देगा, फिर वो चाहे रेपिस्ट हो या ना हो। अल्तमिश खानज़ादा बर्फीले लहजे में बोलते हुए अपनी आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए पलटते हुए ड्राइविंग स्टार्ट कर गया था। अब गाड़ी पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में सड़कों पर दौड़ रही थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।